ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تو اللہ والوں کی صحبت اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا یہ دلوں کو اور روح کی تازگی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ احب الصالحین ولست منهم، احب الصالحین ولست منهم، لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ صحبت با اہل دل کے ساتھ وقت گزارنا اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، اسی مناسبت سے ہمارے درمیان بڑے دور دراز سے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث اور جو ہے ہمارے عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بابری نور اللہ مرتبط کے خلیفہ مجاز آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور طلباء اور اساتذہ کے درمیان آپ کی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور آپ کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں تازگی اور روح میں بالغی پیدا فرمائے۔ میں بڑے ادب اور التماس کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میں بھی آپ ہی جیسا طالب علم ہوں، اور کیونکہ میں بھی طالب علم ہوں، آپ کی باتوں کو میں خوب جانتا ہوں جیسے کہ آپ میری باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ ساتھی تو ایک دوسروں کو جانتے پہچانتے ہیں، کیا خوبیاں ہیں کیا خرابیاں ہیں، یہ سب ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے سب بچوں سے، میرے مخاطب یہ اکابر علماء نہیں ہیں، بچے ہیں۔ میں نے پہلے اپنا مرتبہ بتا دیا کہ میں طالب علموں سے میری بات ہے۔ سب سے پہلے ایک سوال ہے، یہیں سے بات شروع کریں گے۔ آپ دارالمدرسہ امداد العلوم یوسفیہ میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ کیا غرض ہے آنے کی؟ بولو، آپ سے سوال ہے یہ۔ یہاں آنے کا مقصد، غرض اور نیت اور ارادہ کیا ہے؟ چلو میں بتا رہا ہوں، آپ خاموش ہیں تو آپ کی نیت میں بتا دوں۔ ہمارے مدارس میں آنے والے طلباء عملی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض طلباء وہ ہوتے ہیں جن کی زبان عملی طور پر اپنے عمل سے وہ ثبوت پیش کرتے ہیں، ان کی زبان صاف ستھری شستی ہوتی ہے۔ ان سے اگر پوچھو کہ بیٹا کیوں آئے ہو، کہ پڑھنے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہو بتاؤ؟ آواز ہی نہیں آ رہی؟ ہاں، جن کی زبان صاف ستھری شستی ہے وہ تو پڑھنے آتے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور عملاً قولاً سے بحث نہیں ہے۔ اور بعض طلباء کی زبان میں لکنت تتلاہٹ ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ بیٹا تم کیوں آئے ہو تو وہ کہیں گے پلنے آئے ہیں۔ نہیں آیا فرق سمجھ میں؟ کیوں آئے ہو؟ پلنے آئے ہیں۔ اور جن کی زبان اچھی ہے ان سے پوچھا جائے تو وہ کیا کہیں گے؟ پڑھنے آئے ہیں۔ اب بتاؤ تم میں سے کس کی زبان خراب ہے؟ کون پلنے آیا ہے، کون پڑھنے آیا ہے؟ جلدی بولو، جلدی بات ختم کریں گے، ہمیں تو 12 بجے کے بعد کی عادت نہیں ہے۔ کیوں آئے ہو بتاؤ؟ پلنے؟ نہیں، مجھے آواز ابھی پلنے کی آ رہی ہے۔ پڑھنے آئے ہیں،
ماشاءاللہ سب کی نیت کیا ہے؟ پڑھنے کی. اگر پلنا کسی کا مقصد ہے، پلنا کسی کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مدرسے میں پلے بڑھے، نماز روزہ سیکھ لے، گھر جا کے اپنے اماں ابا کی خدمت کرے، تو میرے پیارے بچوں پلائی مدرسے کے مقابلے میں گھر زیادہ اچھی ہوگی اور ہوتی ہے. یہاں مدرسے میں، ڈون کے مدرسے میں، نہ تمہارا آسمان نہ تمہاری زمین. اپنا آسمان اپنی زمین اپنے گاؤں میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں. نہ ابا نہ اماں، نہ دوست نہ احباب نہ بچپن کے ساتھی، سب کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو. اگر یہاں آئے ہو سب کو چھوڑ کر اور مقصد یہاں آنے کا بھی پلنا ہو تو بہت مشکل. اپنی نیت ٹھیک کر لو. کیا نیت کر لو؟ کہ ہم یہاں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا یہ پڑھنا لکھنا یہ سب کچھ سیکھنا اللہ کی رضا کے لیے ہے. طالب علم کے لیے سب سے پہلا بنیادی سبق اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی نیت درست کر لے. ہر کام کے لیے، ہر دینی کام کے لیے، لیکن طالب علم کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان کی نیت درست ہو. اور جو ہوشیار طلباء ہیں بڑے ماشاءاللہ، ان کو تو ہر دن بلکہ ہر گھنٹے میں جب سبق پڑھنے کے لیے جائیں تو یہی نیت کر کے جائیں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے یہ کتاب پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. اپنی جہالت کو دور کروں گا اس کتاب کے مسائل، قانون و قواعد کو سیکھ کر، اور جو کچھ سیکھ رہا ہوں تیری رضا کے لیے ان سب کو سیکھ کر سارے عالم کو اس علم اور روشنی سے منور و روشن کروں گا. ہر گھنٹے میں یہ نیت، ہر دن ہر گھنٹے میں. جو ہوشیار طلباء ہیں، کتابی طلباء ہیں، ان کی یہ نیت ہونا چاہیے ہر گھنٹے میں. اخلاص نیت. پہلے زمانے میں بغداد کے اندر ایک بہت بڑا جامعہ کے معنی یونیورسٹی کھولا گیا، بہت بڑا جامعہ. نظام الدین طوسی بغداد کا حاکم تھا، نظام الملک بھی کہتے ہیں اس کو. بہت بڑا حاکم تھا بغداد کا، عراق کا. اس نے وہ مدرسہ کھولا. اس مدرسے میں بڑے بڑے طلباء، علماء، فضلاء پڑھتے تھے. سارا خرچہ نظام الدین طوسی اپنے خزانے سے دیتا تھا، مطبخ سے لے کے استادوں کی تنخواہوں تک، طلباء کی ضروریات کا مکمل خیال. بہت خرچ کرتا اور مدتوں سے یہ خرچ ہو رہا تھا. ایک دن بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا کہ ذرا چلو مدرسے میں چل کر جائزہ لے لیا جائے، طلباء کا انٹرویو لے لیا جائے. تھوڑا سا قصہ لمبا لیکن بس وقت بھی کم اور تھوڑے وقت میں آپ کے مطلب کا جتنا. طلباء کا جائزہ لے لیا جائے، ان کا انٹرویو لے لیا جائے. آ گئے مدرسے میں. ایک طالب علم سے پوچھا سلام دعا کے بعد کہ بیٹا یہاں پڑھتے ہو؟ کہ جی. کیوں پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ کیوں پڑھتے ہو؟ اس طالب علم نے جس سے سوال کیا کیا جواب دیا کہ میرے ابا شہر کی جامع مسجد کے امام صاحب ہیں. جب میرے ابا ریٹائرڈ ہو جائیں گے یا مر جائیں گے تو ان کی جگہ میں امامت کروں گا. کہ اللہ اکبر.
چھوڑ دیا ان کو. اور کسی کو پکڑا، کیوں پڑھتے ہو؟ کہ میرے ابا وکیل ہیں عدالت کے، جب میرے ابا ایکسپائر ہو جائیں گے یا ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو میں ان کا عہدہ سنبھالوں گا. کسی سے پوچھا کہ بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ میرے ابا قاضی صاحب ہیں، اپنے ابا کے بعد میں قاضی بنوں گا، جج بنوں گا. بہت سارے طلباء سے پوچھا، ہر ایک کا جواب دنیا طلبی کا تھا. بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا. اپنے وزراء سے کہا کہ فوراً مدرسے کو خالی کرا دو، تالا لگا دو. میری اب تک جتنی رقم خرچ ہوئی ہے وہ سب کی سب برباد ہوئی ہے، بالکل کسی کام میں نہیں لگی. نکالو ان کو یہاں سے باہر، لگا دو تالا. وزیر نے کہا کہ سرکار، وہ ایک طالب علم بیٹھا اتنی دور الگ تھلگ کتابیں دیکھ رہا ہے، ذرا اس سے اور ملاقات کر لیجیے. چلے گئے، بادشاہ خود وہیں گئے، چل کر بلایا نہیں ان کو، چلے گئے. کہا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیچوں کو منڈی، کتاب پہ نظر، وعلیکم السلام. کہ بیٹا ایک مسئلہ بتا دو. کہ کیا ہے آپ کا مسئلہ، فرمائیے. دوسرے لوگوں سے پوچھ لیتے میں طالب علم ہوں، کہ نہیں آپ ہی بتا دو، آپ سے ہی متعلق ہے. کہ بتائیے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہو، علم کیوں سیکھ رہے ہو. بادشاہ کو جھٹک دیا کہ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کوئی پرواہ نہیں کی کون ہے سامنے، بادشاہ ہے یا وزیر ہے. جھڑک دیا کہ آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں. کہ بیٹا اگر ہمارے سوال کا جواب دے ہی دو گے تو کیا حرج ہے، آپ کیوں علم حاصل کر رہے ہیں. اس طالب علم نے کہا کہ میں جاہل ہوں، جاہل گاؤں کا رہنے والا. یہاں مدرسے میں اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنے آیا ہوں. کیوں آیا ہوں علم سیکھنے؟ جلدی بولو. اللہ کی، یا اس لیے کہ سارے لوگ مجھے حافظ جی کہیں گے، طلباء ہیں حافظے کے، حافظ جی کہیں گے، مولانا کہیں گے. گاؤں دیہاتوں میں ہمارے یہاں سے بولتے ہیں حافظ جی. ہم تو اپنی دیہاتی بات بتا رہے ہیں آپ کو. حافظ جی کہیں گے، مولانا صاحب کہیں گے. یا اس لیے کہ نہیں، صرف اس لیے کہ علم کی روشنی سے اپنا آپ کو منور کروں اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر سارے عالم کو اس علم کی روشنی سے منور اور روشن کر دوں اللہ کی رضا کے لیے. یہ جواب دیا تیزی سے، اور پھر نیچوں کو منڈی کر لی، اپنے کام میں لگ گئے. کتاب دیکھ رہے ہیں. کہا کہ بیٹا میں نے جامعہ نظامیہ میں تالا ڈالنے کا فیصلہ لے لیا تھا، لیکن تیری وجہ سے جامعہ کو جاری رکھوں گا، اور جو وظیفہ دیتا ہوں، جو ایڈ دیتا ہوں جامعہ کو، اس ایڈ میں کوئی اضافے کے ساتھ دوں گا، صرف تیری وجہ سے. ان پتھروں میں جو جامعہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تیرے جیسا ہیرا کبھی کبھی نکلتا رہے گا، جو سارے عالم کو علم کی روشنی سے اللہ کی رضا کے لیے منور کر دے گا. سمجھے پیارے بچوں؟ اس لیے سب سے بنیادی چیز میرے لیے بھی تمہارے لیے بھی اپنی نیت کی درستگی، اخلاص. ہمارا پڑھنا
کائے کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ حافظ بنے تو اللہ کی رضا کے لیے، عالم بنے تو اللہ کی رضا کے لیے، قاری بنے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور جو کچھ سیکھا ہے اس کو پورے عالم کے اندر پھیلائیں، اس علم کی روشنی سے پورے عالم کو روشن و منور کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ انما الاعمال بالنیات، ہاں حدیث میں آیا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو پہلی چیز، سب سے بنیادی چیز کیا ہے تمہارے لیے؟ سبق نیت کی درستی کی۔ اب نیت کی درستی کی کے ساتھ جب پڑھو گے تمہاری غرض کیا ہوگی؟ پڑھنا، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو مدرسے میں کیا پکتا ہے، کیا کھایا جاتا ہے، کیا کھلایا جاتا ہے؟ مدرسے میں عام طور سے ہمارے یہاں جو کھانا تیار ہوتا ہے میں اس کا نام رکھتا ہوں من و سلوہ۔ یہاں کا ماحول معلوم نہیں۔ دوپہر کو دال و روٹی، اور شام کو شوربہ اور روٹی، اور شوربے پہ بھی کبھی کبھی جب ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں دارالعلوم میں شوربے پہ سوال ہوتا تھا، شوربہ بھی کیسا؟ حل یجوز التوضی منہ، ہاں حل یجوز التوضی من مرق دارالعلوم، دارالعلوم کے شوربے سے وضو جائز ہے یا نہیں جائز ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ طلبہ کا ارباب انتظام پر کیا ہوتا تھا؟ طنز ہوتا تھا، تاکہ اس کی اصلاح کر لیں شوربے کی۔ لیکن ماشاءاللہ اب اچھا، دال تو بہت، دارالعلوم مظاہرعلوم دونوں جگہ کی دال تو دوپہر کی اتنی اچھی ہے کہ ڈبے میں بھر کے گھر کو لاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے دال تو۔ شوربہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ آ گیا سمجھ میں؟ تو جب نیت ہماری کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے علم سیکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو مدرسے والے من و سلوہ کھلائیں، مدرسے والے چٹنی سے روٹی کھلائیں، مدرسے والے روکھے چاول ہمارے سامنے رکھ دیں، سب منظور، کوئی شکایت نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ ہم کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے، پلنے کے لیے نہیں آئے، پڑھنے کے لیے آئے۔ جب نیت اچھی ہو جائے گی تو پھر کھانے سے نظر ہٹ جائے گی کہ صاحب مدرسے میں فلاں چیز کی کمی ہے۔ آپ طالب علم ہو یا مدرسے کے انتظام کے نگراں ہو، آپ وہاں کی کمیاں پوری کر رہے ہو، آپ ادھر سے بھی نظر ہٹ جائے گی۔ توحید مطلب کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو گے۔ توحید مطلب سمجھ گئے؟ جس غرض کو لے کر آئے ہو اس غرض کو سامنے رکھ کر اپنے کام میں لگے رہو۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے آپ کا، اس کو یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ سبق یاد ہوگا تو۔ دوسرا سبق ہے طلبہ حفظ کے ہوں یا عربی کلاس کے، عالمیت کے کورس کے طلبہ ہوں، سب کے لیے سبق کی پابندی لازم اور ضروری۔ حفظ کے طلبہ تو بہت چالاک ہوتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہمارے سب کے، اور اللہ تعالیٰ نے جو 22ویں پارے میں خبر دی ہے اور آرڈر دیا اس کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانو نے ہمیں تمہیں سارے انسانوں کو آرڈر دیا، سارے انسانوں کو خبر دی ہے، ان الشیطان لکم عدو، یہ خبر ہے، اور خبر سمپل نہیں ہے، یقینی خبر دی ہے، تاکید کے ساتھ خبر دی، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے۔ بتاؤ ہے یا نہیں ہے؟ واقعی سچی بات ہے۔ ہاں، شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ اللہ کی خبر ہے، اور اللہ خبر دینے میں جھوٹا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی خبر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اچھا بابا، جب شیطان ہمارا دشمن ٹھہرا تو شیطان ہمیں
علم دین حاصل کرنے دے گا یا نہیں؟ حافظ بننے دے گا یا نہیں؟ عالم بننے دے گا یا نہیں؟ بتاؤ، نہیں بننے دے گا۔ لیکن شیطان جب آتا ہے دھوکہ دینے کے لیے تو بہت ہمدرد بن کر آتا ہے۔ میں نے ابھی یہاں سے مہمان خانے میں جاتے ہوئے وہ ہاتھوں سے کون سی گیند کھیلتے ہیں؟ ہاتھوں سے والی بال کھیلتے ہیں، اس کا وہ دیکھا میں نے اڈا بنا ہوا، بڑا اچھا لگا۔ ہمارے طلباء عصر کے بعد والی بال کھیلتے ہوں گے، کوئی حرج نہیں۔ صحت کے لیے، اپنے دماغ کو فریش کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ اس کی مخالفت نہیں کر رہے۔ لیکن کچھ بچے جو چھوٹے چھوٹے یہ گلی ڈنڈا یا گولی کھیلتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے، بھاگ دوڑ کرتے ہوں گے، کبڈی کھیلتے ہوں گے۔ عصر سے لے کے مغرب تک کبڈی کھیلی، پنجا اور چھکا مارا، چھوٹے بچوں نے بھی بڑوں نے بھی۔ اس کے بعد یہ مغرب کے بعد یقیناً پڑھنے کا وقت ہوگا اور استادوں کی نگرانی بھی ہوگی۔ ایسے بیٹھے ہیں پاؤں کھڑا کر کے، قرآن سامنے رکھا ہوا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہل رہے ہیں، اور منہ پہ میک لگا رکھا ہے۔ جیسے یہ میک لگا ہوا نا، طلبہ منہ پہ میک لگا لیتے ہیں۔ ابے او تو نے کتنے چھکے مارے آج، تو نے پنجا مارا تھا نہیں مارا تھا۔ استاد بیچارے گشت کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں بہت محنت کر رہا سبق یاد کرنے میں، بہت محنت کر رہا، لیکن وہ تو مغرب سے لے کے عشاء تک پنجے اور چھکے میں اور وہ گھونسا مارنے میں بول کے اندر لگا رہا۔ مغرب سے لے کے عشاء تک کا وقت اور صبح کو فجر سے پہلے کا وقت، دو وقت ایسے ہیں کہ اس وقتوں میں جو مطالعہ کرے گا محفوظ ہو جائے گا، جو یاد کرے گا وہ یاد ہو جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، کتابوں میں لکھا۔ تو مغرب سے لے کے عشاء تک کا وقت جو سبق یاد کرنے کا تھا وہ تو لگا دیا چھکے اور پنجے میں شیطان نے۔ تم نہیں لگے، تم تو بہت بھولے بھالے ہو۔ اضلهم الشیطان، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، اضلهم الشیطان۔ اللہ کا احسان ہے پوری انسانیت پر، پورے اپنے خاص کر وفادار بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے جو غلطی ہوئی ہے، جو گناہ ہوا ہے، اس گناہ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف نہیں کی۔ میرا بندہ تو بھولا بھالا سیدھا سادہ ہے، میرے بندے کو شیطان نے بہکا دیا۔ فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے دھوکہ دیا، شیطان نے بہکایا۔ ازل پورا قرآن پڑھ لو، جہاں بھی کسی لغزش کا ذکر ہے بندوں کی، اللہ تبارک و تعالی شانوں نے اس بھول چوک، لغزش اور اس گناہ کی نسبت اس بندے کی طرف نہیں کی ہے، شیطان کی طرف کی ہے۔ پورا قرآن پڑھ لو۔ تو آپ یہ طلبہ تو اور زیادہ بھولے بھالے، مغرب سے لے کے عشاء تک باتیں کرائیں، چھکے پنجے میں لگایا، گھونسا مارنے میں لگایا، کبڈی کھیلنے میں لگایا، اس کی باتوں میں۔ اب سبق یاد نہیں ہوا تو صبح کو فجر سے پہلے ہی شیطان ان کے پاس آ کے مشورہ دیتا ہے کہ پیٹ میں درد کر لے۔ وہ گئے مولانا صاحب اٹھانے کے لیے، اٹھو اٹھو، کرا جی مر گیا، پیٹ میں درد۔ 2-4 چکر بیت الخلا کے لگا دیے مدرسے کا وقت ہونے تک۔ کب تک؟ مدرسے کا وقت ہونے تک۔ بار بار بیت الخلا جا رہا، بار بار، اور جا رہا صرف خوشبو سونگھنے کے لیے، کچھ کرنے نہیں جا رہا۔ آیا، لیٹ گیا، اور جب مدرسے کا وقت شروع ہو گیا، کلاس لگ گئے مدرسے کے، تو اگر کوئی پہلے سے بیمار ہے تو اس کے ساتھ ہنس رہا، باتیں کر رہا۔ اب 4 گھنٹے تک اس کے پیٹ میں نہ درد ہوگا نہ اس کو بیت الخلا جانے کی ضرورت پڑے گی۔ اب تو کام ہو گیا۔ اس شیطان نے مشورہ دیا کہ دیکھ، تجھے سبق یاد نہیں ہوا ہے، اگر تو پڑھنے کے لیے چلا گیا تو آج تجھے ڈنڈے کھانے پڑیں گے، اگر ڈنڈوں سے بچنا ہے تجھے تو پیٹ میں درد کر لے۔ بتاؤ، پیٹ میں یہ شیطان کا مشورہ صحیح ہے غلط؟ پیٹ میں درد کرنا نقصان کا سبب ہوگا یا فائدے کا؟ نقصان کا سبب ہوگا۔
ہوگا. یاد رکھو ابھی ڈنڈے کا ذکر آیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں تمہیں سنا رہا ہوں، لکھ لو چاہے اس کو. خوش دلی کے ساتھ جن چھوٹے بڑے بچوں نے استاذوں کے ڈنڈے کو سہ لیا وہ انشاءاللہ بڑے ہو کر انڈے بلکہ اس کی جڑ کھائے گا. اللہ تعالیٰ کھلائے گا اس کو انڈے اور انڈوں کی جڑ. انڈے کی جڑ دیکھیے؟ ارے بابو انڈے کی جڑ دیکھی نہیں دیکھی؟ کیا یار کیسے اتنے بڑے بڑے ذی شعور بچے انڈے کی جڑ کا پتہ نہیں. مرغی دیکھیے، انڈا کہاں سے آتا؟ بس اور کیا، انڈے کی جڑ وہی تو جہاں سے انڈا نکلتا. کیا یار، یاد رکھو اگر خوش دلی کے ساتھ استاذوں کے ڈنڈے جھیل لیے، اگرچہ آپ کے یہاں مدرسے کا ادب یہ ہے اساتذہ کے لیے کہ وہ بے تحاشا نہ مارے، اچھی بات ہے یہ، لیکن اگر پھر بھی پٹائی ہو گئی کسی غلطی پر، کسی جرم پر، سبق یاد نہ ہونے پر، پارے میں جو غلطیوں کی مقدار ہے اس سے زیادہ غلطی آنے پر، اگر 10-5 کم زیادہ ڈنڈے لگ گئے اور ان ڈنڈوں کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کر لیا. خوش دلی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی طلبہ کے اندر بے ادبی آتی، استاد ڈنڈا مارے، استاد کو یوں کر کے گھور کے دیکھتا، استاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی فکر کرتا. یہ بے ادبی کی بات ہے، یہ خوش دلی نہیں ہے. مجبور ہے ڈنڈے تو کھائے گا اور استاد مارے بغیر چھوڑے گا بھی نہیں، چاہے جتنا گھورو، لیکن یہ گھورنا بے ادبی کی بات ہے، خوش دلی میں داخل نہیں ہے. جس نے خوش دلی کے ساتھ استادوں کے ڈنڈوں کو جھیل لیا، جب وہ بڑا ہو جائے گا، حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دین کے کاموں میں لگائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انڈے کی جڑ اور اس کے آگے کی چیزیں اس کو کھلائے گا. حضرت قاضی ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے جیسے تم بچے. ان کے حالات میں یہ بھی لکھا کہ وہ غبی بھی تھے، کند ذہن بھی تھے. عالم بن گئے، فاضل بن گئے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے امام بن گئے. کیوں بن گئے؟ ان کے استاد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے یعقوب پڑھ لے، اے یعقوب پڑھ لے، پڑھ لے، ایک وقت وہ آئے گا کہ روغن بادام کا فالودہ تیرے سامنے رکھا ہوگا، تو کھاتا ہوگا اس. ابھی اتنا بڑا بچہ اور کتنی مدت آگے کی خبر استاد دے رہا کہ روغن بادام کا فالودہ کھائے گا. اور فرمایا کند ذہن سے، فرمایا جب عالم ہو گئے کہ اے یعقوب کنت بلیدا، تو کند ذہن تھا، لیکن تیری مسلسل محنت اور مواظبت نے، تیری مسلسل محنت اور مواظبت نے تجھے ذہینوں سے آگے کر دیا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں غبی ہوں، کند ذہن ہوں، تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اپنے کام میں لگے رہیے، کام میں لگے، مسلسل محنت کرتے رہیے، مسلسل محنت کرتے رہیے، اور اس پہ مواظبت اور دوام اختیار کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے دے گا، آپ کو کمالات دے دے گا. کنت بلیدا، تو بلید تھا، کند ذہن تھا، تیری مواظبت نے، علت دوام تیری محنت نے تجھے جلیدوں سے جو ذہین اور فتین تھے ان سے آگے کر دیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ چنانچہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کی عدالت کے قاضی القضاص، چیف جسٹس بنا دیے گئے. بادشاہ کے مہمان بنے. ایک دن رات کو، بادشاہ بھی عجیب تھے اس زمانے کے، بادشاہ سو رہے ہیں، قاضی صاحب بھی برابر میں سو رہے ہیں. اچانک بادشاہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں. کہا کہ قاضی صاحب کیا ہوا؟ کہ پانی پینا ہے. بس قاضی صاحب کو امید یہ تھی کہ بادشاہ کسی باندی، کسی غلام کو حکم دے گا، لیکن بادشاہ خود اٹھا. ہارون رشید اپنا بستر چھوڑا اور بہت ادب سے قاضی صاحب کو پانی لا کر دیا، پانی پیش کیا.
پانی پی لیا. کچھ نے پانی پی کر کہا کہ حضرت ہارون رشید صاحب آپ کے اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ خدام ہیں یہاں سے وہاں تک سوئے ہوئے ہیں، باندیاں ہیں، غلام ہیں، ان میں سے کسی کو اٹھا دیتے. کہا کہ آپ میرے مہمان ہیں، ان کے مہمان نہیں ہیں. پھر وہ اپنے کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے ان کے آرام کو ملحوظ رکھا. تو رات گزری، صبح ناشتہ، ناشتے میں وہی جو استاذ نے خبر دی تھی مدتوں پہلے جب قاضی ابو یوسف نہیں تھا، یعقوب تھا، اتنا سا بچہ تھا. کیا خبر دی تھی؟ پڑھ لے، محنت کر لے، پڑھ لے، محنت کر لے، ایک وقت وہ آئے گا کہ روغن بادام کا فالودہ تیرے سامنے رکھا ہوگا، اس کو تو کھا رہا ہوگا. صبح جب ناشتے کا وقت آیا تو روغن بادام کا فالودہ ہارون رشید کی خدمت میں پیش کیا گیا. ہارون کے لیے ایک پلیٹ اور قاضی صاحب کے لیے ایک پلیٹ، بالکل برابر سے. ہارون رشید نے اس میں سے کیا ٹرے میں سے پلیٹ اٹھا کے اپنے سامنے رکھی پہلے اور بعد میں قاضی صاحب کو دی کہ صاحب پہلے ان کو دینی چاہیے تھی کہ ادب یہی ہے، یہی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جابر ابن عبداللہ کو اپنے گھر لے گئے. کھانے کا وقت تھا، 3 روٹیاں کھانے کے لیے پیش کی گئی. کتنی روٹیاں؟ 3 روٹیاں. پہلے ایک روٹی آپ نے اپنے آگے رکھی، دوسری روٹی جابر کے آگے رکھی، اور تیسری روٹی کو آدھا آدھا توڑا، آدھی اپنی طرف آدھی جابر کی طرف رکھی. یہ اپنا دسترخوان تھا حضور کا. ہم لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں، دوسرے کے دسترخوان پہ بیٹھیں اور دوسرے کے دسترخوان پہ جہاں آپ خود مہمان ہیں، کوئی اختیار آپ کا نہیں ہے، وہ اٹھا کے میرے آگے اس کے آگے دے رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بے ادبی ہے. خود اٹھا لے گا اپنے آگے جس کو جو کھانا ہوگا. چلیے بہرحال تو پہلا ایک پلیٹ اپنے آگے رکھی، دوسری قاضی صاحب کے آگے رکھی. جب وہ پلیٹ رکھی گئی، قاضی صاحب کی نظر پڑی تو بجائے کھانے کے قاضی صاحب رو رہے ہیں، خوب گالوں پہ آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی تر ہو گئی. بادشاہ نے اچانک دیکھا، کھائیے تناول فرمائیے. دیکھا تو رو رہے ہیں کہ کیا ہوا ماں کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں ہوا. کہ نہیں کچھ تو ہوا، رو کیوں رہے ہیں؟ کہ جب میں اتنا بڑا تھا میرے استاد نے مجھے ترغیب دلائی تھی کہ یعقوب پڑھ لے، محنت کر لے، پڑھ لے. ایک وہ وقت آئے گا کہ روغن بادام کا فالودہ تیرے آگے رکھا ہوگا اور تو اس کو کھا رہا ہوگا. وہ استاد کا فرمان مجھے یاد آ گیا، اس فرمان کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں. تو اگر خوش دلی کے ساتھ چھوٹوں نے یا بڑوں نے اپنے استادوں کے ڈنڈوں کو سہ لیا، برداشت کر لیا، تو انشاءاللہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ تمہیں ڈنڈوں کے بدلے میں انڈے اور انڈوں کی جڑ کھلائے گا. یاد رکھو. سبق کی پابندی. دو چیزیں ہو گئیں. اب سبق کی پابندی میں حفظ والے طلبہ بھی اور کتابوں والے طلبہ بھی جب بیٹھتے ہیں درسگاہ میں جا کے تو گڑبڑ کرتے ہیں. بابا ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ادھر دیکھ رہے ہو، ہمیں دیکھو. اب بھی آپ سے کہہ رہے ہیں ہمیں دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو. سبق کے آداب کے خلاف ہے. میں پیشہ ور مقرر نہیں ہوں. پیشہ ور مقرر ان کے سامنے سو جاؤ، باتیں کرتے رہو، آنکھیں بند کر لو، منہ پھیلا لو، منہ پھیلا کے سنتے رہو، وہ کچھ نہیں کہتے. میں تو سبق پڑھاتا ہوں، سبق آپ کو پڑھا رہا ہوں. تم بڑے ہو اس لیے کہا، بچے جو کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں میں، لیکن وہ بچے کیا کرتے ہیں درسگاہ میں؟ کتابوں والے طلبہ کتاب رکھ دی، پہلے سے کوئی چلے گئے، دوسرا ہے ان کی کتاب اگر کتاب سے ٹکرا گئی یا بدن سے بدن ٹکرا گیا تھوڑا سا، تو پہلے تو کتاب چلتی ہے. کتاب رکھی ہے تو بڑی زور سے کتاب میں دھکا مار دیا. کتابیں لڑتی ہیں پہلے عام طور سے. آپ تو فرشتے لے رہے ہو، آپ سے بدگمانی نہیں ہے،
لیکن طلباء کی بیماری ہے. میں تو اپنی بیماری بتا رہا ہوں طلباء کی. کتاب سے کتاب ٹکرائی اور جب کتاب سے کتاب معمولی سی ٹچ ہو گئی تو بڑی تیزی سے جس کی کتاب سے ٹچ ہوئی ہے اس نے دوسری طرف کو کتاب کو دھکیل دیا. کچھ دیر کتابیں چلیں گی، وہ ادھر کو دھکیلے گا، وہ ادھر کو، اور پھر کچھ دیر کے بعد اب کونی چلے گی. لڑائی ہوئی، دو بچوں کی لڑائی ہے بظاہر، لیکن یہ دو کی لڑائی نہیں ہے. اس لڑائی نے، تمہاری دو کی لڑائی نے پوری منتظمہ کو ٹینشن میں ڈال دیا ہے. کونیاں چلیں گی، کونیاں چلنے کے بعد اگر چلو صبر اور ہمت کر لی، برداشت کر لیا تو کونی پہ ہی بس ہے، لیکن کمرے میں آ کے قیام گاہ پہ آ کے گریبان بھی پکڑا جائے گا اور لڑائی بھی ہوگی. اور مقدمہ کہاں جائے گا؟ حضرت محتمیم صاحب کے پاس. محتمیم صاحب اپنے سب لوگوں کو بلا لیں گے، ذمہ داروں کو. تو لڑائی تم دو کتابوں کی لڑائی، کتابوں کی لڑائی کے ساتھ ساتھ تمہاری لڑائی، اور تمہاری لڑائی اتنی متعدی کہ پورے انتظام کو تم نے ٹینشن میں ڈال دیا. تمہارا آپس میں چھوٹے ہو یا بڑے، جو مدرسے میں آ گئے ہو، مدرسے کو کیا کہتے ہیں؟ مادر علمی. میرا مادر علمی دارالعلوم، تمہارا مادر علمی امداد العلوم یوسفیہ. اور گویا کہ تم سب یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے ہو ایک ماں کے پیٹ میں ہو. مدرسہ کیا ہے؟ ماں، اور تم ماں کے پیٹ میں. ماں جائے بھائی، ماں جائے بھائیوں میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا، چھوٹے بڑوں کی تعظیم کریں اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو بڑے چھوٹے کے ساتھ رحمت شفقت کا معاملہ نہ کریں اور جو چھوٹے بڑوں کی عظمت و توقیر نہ کریں وہ ہمارے نہیں. یہ حضور کا فرمان ہے، مسلم کی جلد اول میں حدیث موجود ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ عظمت کریں. کیسی عظمت اور کیسی شفقت؟ جیسے بڑے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ، ماں جائے باپ جائے بھائی کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرتے ہیں، ایسے ہی کریں. اور یہ چھوٹے بچے اپنے بڑوں کے ساتھ وہی تعظیم وہی ادب کریں جو اپنے حقیقی بڑے بھائی کا کرتے ہیں. تو تمہارا آپس کا ادب ہے. بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ جیسے چھوٹا بھائی اپنا، ماں جایا باپ جایا، باپ شریف. اور چھوٹے بڑے طلباء کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ بڑے بھائی جیسا. 3 چیزیں ہو گئیں اب تک. آگے بڑھو. جس طرح نیت کی درستگی، سبق کی پابندی اور آپس میں ادب اور لحاظ و مروت ضروری، ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ جن کتابوں کو تم پڑھ رہے ہو ان کتابوں کا بھی ادب کرو. اگر کتاب تمہاری اپنی ہے تب بھی کتاب کو سیاہ کالا کرنا، بے ضرورت کچھ لکھنا اس پہ درست نہیں. اور اگر مدرسے نے کتاب مستعار دی ہے تو بطور علامت کے شاید یہ مفتی صاحب نام لکھنے کی اجازت دے دیں گے تاکہ کسی دوسرے کی کتاب پہ تم قبضہ نہ کر لو. حاشیہ چڑھانا، بڑھیا بڑھیا اشعار لکھنا کتاب کے حاشیے پہ، اپنی منمانی چیزیں لکھنا اس کی اجازت نہیں ہے. سیاہ و کالے ہاتھ لگانا کتاب کو جائز نہیں. کتاب کے بغیر علم نہیں آتا. ہماری تہذیب اسلامی تہذیب الگ ہے اور ماڈرن تہذیب الگ. ماڈرن تہذیب یہ ہے کہ پڑھنے کا جس بستے میں کتابیں رکھی ہیں اس بستے کو تشریف سے لگا کے اسکول جاؤ. تشریف جانتے ہو؟ جانتے ہو تشریف؟ کھڑے ہو جاؤ ذرا، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، ایک دم فوراً تشریف رکھیے.
کیا رکھا گیا؟ تشریف رکھی گئی، وہاں کتابوں کا بستہ لگواتے ہیں۔ سب طلبہ اتنے سے لے کے بڑے تک کتابیں کہوں گی تشریف پر رکھی ہوئی ہوں گی، غلط، بالکل اعلیٰ درجے کی بے ادبی۔ ہماری تہذیب، ہماری تعلیم یہ ہے کہ کتاب ہندی کی ہو یا انگریزی کی، کتاب چاہے منطق و فلسفے کی ہو، یہ سب اعلیٰ علم ہیں، ان کا ادب ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ سیدھے ہاتھ میں کتاب لیں گے، سینے سے لگا کہ کتاب لے کے جایا جائے گا۔ حد تو یہ ہے کہ جتنے بھی اعلیٰ علم ہیں کتاب کی طرف ہی لوٹیں گے ہم۔ کاغذ ہوا، مدرسے کے رستے میں کاغذ پڑا ہوا کہیں آپ دیکھ رہے ہو، اعلیٰ علم ہے، فوراً اس کو اٹھاؤ، پیر مت رکھو اس کے اوپر۔ اب تو نہیں، اب تو یہ قلم آ گئے، پہلے زمانے میں وہ والے قلم چلتے تھے، دوات و قلم والے قلم چلتے تھے پہلے زمانے میں، اسی سے لکھتے تھے۔ کبھی کبھی اس کی نب کو، نوک کو سیدھا کرنے کے لیے دوسرے ناخون پر اس کو گھسا جاتا تھا۔ حضرت مجدد الفیشانی شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بغیر ضرورت تھے وہ مطالعے سے یا لکھنے سے میں لگے رہتے تھے، اٹھتے نہیں تھے۔ حضرت کو استنجے کی ضرورت پیش آئی، خادم نے فوراً لوٹا رکھ دیا بھر کے استنجا خانے میں، کوئی حرج نہیں، رکھ دیا لوٹا۔ اچانک حضرت گئے بیت الخلاء میں، قدم رکھا، فوراً باہر آ گئے، فوراً باہر آ کے کیا کیا؟ نل پر تشریف لے گئے، وہ والے نل تھے، ہینڈ پمپ، نل پر تشریف لے گئے اور ناخون کو رگڑ رہے ہیں، پانی چلا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، پانی چلا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، پانی، کافی دیر ہو گئی۔ اس کے بعد بیت الخلاء تشریف لے گئے، ضرورت سے فارغ ہوئے، وضو ہوا، آ کر بیٹھ گئے، پوچھ لیا، اور پوچھنا چاہیے طلبہ کو، کیا کہ حضرت تقاضے کے بغیر آپ اٹھتے نہیں، شدید تقاضا تھا تبھی اٹھے، بیت الخلاء میں قدم رکھا، فوراً باہر آ گئے، آخر کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے ناخون کو سیاہی لگی ہوئی تھی، روشنائی، اور روشنائی اعلیٰ علم ہے، روشنائی کی مدد سے حروف لکھے جاتے ہیں، کلمات لکھے جاتے ہیں، اعلیٰ علم ہے۔ بس جیسے ہی میری نظر اپنے انگوٹھے پہ پڑی، میری غیرت نے تقاضا نہ کیا کہ یہ اعلیٰ علم میرے انگوٹھے کو لگواؤ، میں بیت الخلاء میں بیٹھ جاؤں، آیا جلدی سے، میں نے پہلے اس کو دھویا، اور اس کو دھونے کے بعد پھر میں اپنی ضرورت کے لیے گیا۔ کاغذ، روشنائی، قلم، ہم لوگوں کی عادت ہے کوئی قلم مانگتا ساتھی تو یوں کر کے پھینک دیتے ہیں، بے ادبی، یہ اعلیٰ علم ہے، ادب سے دیجیے۔ طرق العلم کلھا آداب، طرق العلم کلھا آداب، ادبوا ایھا الاصحاب، علم کے جتنے بھی راستے ہیں سب کے سب ادب کے راستے ہیں، اے پیارے بچوں ادب اختیار کرو۔ اردو میں کہتے ہیں بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، اور کسی صوفی نے کہا ہے من وصل بالادب، بڑے حضرت نے کہا ہے من وصل بالادب ومن حرم بترک الادب، اور اس طرح بھی کہا گیا من سقط بترک الادب، جس کو جو ملا ہے، جو مرتبہ و منزل اس نے حاصل کی، ادب اختیار کیا تب وہ مرتبہ اور منزل اس کو نصیب ہوئی، اور جو محروم کیا گیا، جس کو تحت الثری میں دھکیل دیا گیا، وہ ترک ادب اور بے ادبی کی وجہ سے محروم کیا گیا۔ ادب اختیار کرو، کتابوں کا ادب، کتابوں پہ شاعری نہیں کرو گے، سیاہ ہاتھ نہیں لگاؤ گے، بے وضو کتاب کو نہیں چھو گے، مطالعہ کرو وضو کر کے، سبق میں جاؤ وضو کر کے۔
منطق کی کتاب ہو وہ بھی لائق ادب ہے. کسی متعصب نے لکھا ہے لا یجوز الاستنجاء باوراق المنطق الا ان یکتب فیہا اسم اللہ. منطق کی سائنس اور فلسفے اور منطق کی کتاب سے اس کے اوراق سے استنجا کرنا جائز ہے اگر اللہ کا نام لکھا ہوا نہ ہو. یہ کوئی اعلیٰ درجے کا متعصب ہے، بالکل غلط ترجمانی کی ہے، اسلامی تعلیم سے ہٹ کر ہے. اسلامی تعلیم تو یہ ہے کہ علم اور اعلیٰ علم سب کا ادب کیا جائے گا، کاغذ کا بھی ادب کیا جائے گا. رستے میں کاغذ پڑا ہوا ملے اٹھا لو کہ صاحب اس پر مہورت بن رہی ہے، ہندی لکھی ہوئی ہے کہ تب بھی اٹھا لو، ایک طرف رکھو اس کو. وہ کاغذ پیروں میں نہیں آنا چاہیے آپ کے. کتابوں کو لڑاؤ مت، ترتیب کے ساتھ درسگاہ میں بیٹھو. یہ تمہارا باہم ادب ہے طلبہ کا، کتابوں کا ادب. کتابوں کے بعد مقصد کی طرف لوٹ جائیں، بس استادوں کا ادب. استادوں کا ادب کیا ہے؟ پڑھو 26واں پارہ. اچھا استاذ کیا ہے؟ پہلے استاذ کا مرتبہ سمجھ لو، مقام سمجھ لو. ابو داود کی روایت ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد. انما انا لکم، میں حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں تمہارے لیے بمنزلۃ الوالد، ابا کی طرح ہوں، جیسے باپ اپنے بچے و بیٹے کے لیے ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا اعلمکم، میں تمہاری تعلیم و تربیت کرتا ہوں. تو استاذ کا مقام، استاذ کا مرتبہ کیا ہے؟ مثل باپ کے. اب پڑھ لو 26واں پارہ، کیا ادب ہے استاذ کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے بچوں ایمان والو، استاد اپنے اساتذہ سے پیش قدمی پیش رفتی مت کرو. یہ جامع لفظ ہے، پیش قدمی، چلنے میں نہیں بولنے میں بھی. جو ذہین طلبہ ہوتے ہیں اپنی ذہانت بھگارنے کے لیے استادوں کو کے سامنے جلدی 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 کچھ کا کچھ بولے چلے جاتے ہیں. پیش قدمی ہے، یہ پیش رفتی ہے. استادوں کے یہاں سبق میں جاؤ، بڑوں کے یہاں جاؤ، کان بن کر زبان بن کر مت جاؤ. کیا سمجھے کان بن کر جاؤ زبان مت بنو کا مطلب؟ سنو، ادب تعظیم کے ساتھ سنو. وہاں جا کے بک 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 مت کرو، زبان مت بنو، زبان بند رکھو، سنو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر تبرک کے لیے اللہ کے رسول سے پیش قدمی مت کرو. ایک ادب. دوسرا ادب ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بولنے میں، چالنے میں، کچھ پوچھنے میں، کچھ بتانے میں تمہاری آواز استاذ کی آواز سے بلند نہ ہو. دو ادب ہو گئے. ایک اور بتائیں گے 18ویں پارے سے، پھر الگ سے بتائیں گے. دو ادب ہو گئے. اچھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہونی چاہیے. تیسرا ہے 18ویں پارے میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. الحمدللہ یہ بیماری ہمارے مدارس میں نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. نہ چھوٹے میں، نہ بڑے میں، نہ بڑے سے بڑے میں. اسکول کالجوں میں یہ بیماری ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کس کا گھنٹہ ہے کہ نسیم صاحب کا گھنٹہ ہے. نسیم صاحب کوئی ماسٹر ہیں، کوئی ٹیچر ہیں، سیدھا سیدھا نسیم صاحب سے کام چلا لیتے ہیں اسکول کالج کے طلبہ.
ان کو ماسٹر کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، حضرت نہیں کہتے، جناب نہیں کہتے، نسیم صاحب کا گھنٹہ ہے۔ کس کا گھنٹہ ہے؟ کہ وہ فاروق انجینئر صاحب ہیں، سپر کون سے انجینئر ہیں، وہ پڑھاتے بھی ہیں، ان کا کلاس ہے، کا فاروق صاحب کے گھنٹے میں جا رہا ہوں۔ بے ادبی، اسی کو قرآن نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ کتنے ادب ہو گئے؟ 3۔ پیش قدمی مت اختیار کرو، تمہاری آواز نبی کی آواز سے، استاذ کی آواز سے بلند نہ ہونی چاہیے، اور نام لے کر مت پکارو۔ اب بھائی ملا باشد کے چپ نہ شبت، اگرچہ میں نے گنجائش نہیں چھوڑی سوال کی، لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں، ملا باشد کے چپ نہ شبت، ملا چپ نہیں رہتا، اس کو تو بولنے کی عادت ہے۔ تم میں سے کوئی کہہ رہا کہ حضرت کے جی فرمائیے کہ یہ جو آداب آپ نے بیان کیے ہیں، نبی سے پیش رفتی مت اختیار کرو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو، نبی کا نام لے کر مت پکارو، یہ آداب تو نبی کے ہیں نہ کہ استاذ کے۔ کہاں نبی کے آداب استاذ پہ فٹ کر دیا آپ نے کہ چھپو؟ ہم کیا کہیں گے اپنے یہاں بچوں کو؟ بھائی چھپو۔ حضور نے، نبی نے اپنا تعارف کیا کرایا ہے؟ نبی نے خود اپنا تعارف کرایا، انما بعثت معلما، استاذ معلم ہے، استاذ معلم نہیں ہے، اور نبی کیا ہے؟ معلم۔ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا ہوں۔ تو یہ جو آداب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، معلم کے آداب بیان کیے، یہ ادب ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ 3 اس کی روشنی میں 3، استاذ کی عظمت، استاذ سے محبت، استاذ کی خدمت، یہ آداب لازمی ہیں۔ اچھا، بڑی ترتیب ہے۔ استاذ کی محبت، یہ محبت میں کبھی کبھی، اچھا جب تمہیں محبت ہوگی تو محبت میں تجاذب رکھا، اساتذہ بھی اپنے بچوں سے پیار و محبت کرتے ہیں۔ اگر استاذوں کو پیار و محبت نہیں ہوگا تم سے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ان کا پیار و محبت، ان کی نظریں تمہیں علم تقسیم کرتی رہتی ہیں۔ عظمت اور آگے خدمت۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ محبت میں دھوکہ لگ جاتا ہے بعض بے ادبوں کو، مساوات کا، برابری کا۔ اگر استاذ کسی طالب علم سے کوئی کام 1-2 دفعہ کرا لے اور اس کو یہ احساس ہو جائے کہ استاذ مجھے چاہتے ہیں، تو اس کی زبان پہ بھی آ جاتا ہے، ارے فلاں استاذ سے ہمارا تعلق ہے، ہم سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں، ہم جو چاہیں کریں، وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ بے ادبی کی بات۔ کبھی کبھی محبت سے دھوکہ لگتا ہے کہ کچھ پوچھنا پڑے تو آواز تیز ہو جاتی ہے۔ تم بھی مطالعہ کر کے گئے ہو، مضبوط والا استاذ نے کچھ بتایا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم نے جو اپنے کھٹل دماغ سے مطالعہ کیا اسی پہ تم ڈٹے ہوئے ہو۔ کسی خاص مسئلے میں تمہاری فکر اور تمہاری رائے الگ، استاذ اس کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، تو یہ یہاں پر کیونکہ دھوکہ لگ رہا محبت سے، تم ضد میں لگے ہوئے ہو، اپنی استاذ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اس محبت کے جنون اور بھوت کو عظمت کی تلوار سے ذبح کیا جائے گا۔ محبت کے بھوت کو کیسے ذبح کیا جائے گا؟ عظمت کی تلوار سے۔ اگر تمہارے دل میں واقعی استاذ کی عظمت ہے تو اپنے آپ کو نیچے منڈی جھکا دو گے، جو استاذ فرما رہے ہیں اس کو سن لو گے، بس۔ پھر سمجھنے کی کوشش کرو گے کہ استاذ نے ٹھیک کیا یا ہم صحیح کہہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد میں خدمت۔ ہائے ہائے، خدمت سے 2 چیزیں ملتی ہیں، نسبت ملتی ہے اور عظمت ملتی ہے۔ اماں ابا کی خدمت کرو گے تو روٹی روزی ملے گی، یاد رکھو۔ جس کا جی چاہے تجربہ کرے، اماں کے سر میں تیل ڈالو، اماں کے تلوے کو تیل لگا دو، بچے ہو تو
اور اگر تم جوان ہو اور امی بڈھی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تم جوان ہو، جوان بچوں کو امی کے پاؤں دبانے کی اجازت نہیں ہے. تم بچے ہو چھوٹے، بالکل ننھے منھے 8 9 10 سال کے، پاؤں دبا دو، سر میں تیل لگا دو. اور تم بڑے ہو تو صرف سر میں تیل لگاؤ، تلوؤں کو امی کے پاؤں کے تلوؤں کو تیل گھس دو. اور بڑے بچے ہو گئے ہو مدڑیل داڑھی والے تو اب پاؤں نہیں دباؤ گے. اب امی کی بھی وہی خدمت کرو گے جیسے استاذ کی بار بار سے خدمت کرتے ہو، ویسی خدمت تم امی کی کرو گے. فساد و فتنے کا زمانہ ہے. تو اماں ابا کی خدمت کرو گے تو روٹی روزی کے دروازے کھلیں گے. استاذ کی خدمت کرو گے تو علم ملے گا، اور پیر کی خدمت کرو گے تو نسبت منتقل ہوگی. آگئی بات سمجھ میں؟ حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی. ہمارا مدرسہ بھی اسی شجرہ طوبہ سے جڑا ہوا ہے، اسی کی ایک شاخ ہے یہ مدرسہ. دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سردی کا موسم، جنوری فروری کا مہینہ، چلے کا. ابا بڈھے، تمہیں تجربہ نہیں ہے. ہمارے یہاں سردی کے موسم میں تم کیا کھاتے ہو؟ تمہارے یہاں سردی آتی ہے، معمولی سی آتی ہے. تم کیا کھاتے ہو؟ روٹی بوٹی ہیں اور جو بھی کھاتے ہو. لیکن ہم سردی کے موسم میں دھوپ بھی کھاتے ہیں. تم نہیں کھاتے دھوپ؟ اگر ہم سردی کے موسم میں دھوپ نہیں کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، یاد رکھو. سردی کے موسم میں دھوپ کھانا ہی ضروری ہے. اور اب دھوپ کا بدل ہیٹر ہو، فلاں چیز ہی تیار ہو گئی، اب اس میں بیٹھ جاؤ ہیٹر میں. ہیٹر نہیں چلاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے. خیر، ابا بڈھے، زیادہ بڈھے، چھتے والی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں صحن میں، اور بڈھے کی سب چیزیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں. پیشاب پیخانہ بھی ڈھیلا ہو جاتا. پیخانہ نکل گیا. پیخانہ جانتے ہو؟ سنڈاس نکل گیا لنگی میں. وہ اس میں کوئی عطر کسی بزرگ کا ہو یا کسی کا، اس میں کوئی عطر تو ہے نہیں، اس میں تو بدبو آئے گی. بدبو آئی. بہت سارے طلباء تھے مسجد سے نکل گئے. ایک طالب علم جو ساری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے، اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ابا کو استنجا کرایا، یہاں سے لے کے یہاں تک کا پورا بدن دھو دیا. بڈھے تھے، اگر سطر کھل بھی گیا تو مجبوری، بڑھاپے کے احکام بدل جاتے ہیں. پورا بدن دھو دیا نیچے کا گرم پانی سے. لنگی بدل دی، دوسری لنگی پہنا دی، اور پھر ابا کو دھوپ میں بٹھا دیا. اس کے بعد وہ جو غلاظت و گندگی تھی اس کو صاف کر رہے ہیں اور لپوں میں بھر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. ریتا ڈالا، لپ میں بھرا، باہر لے گئے. ریتا ڈالا، تیسری مرتبہ جب اس کو مکمل تقریباً صاف کر لیا، وہ غلاظت مار رہے تھے کہ لپ میں ہے، اس کو لپ کہتے ہیں، ہے. باہر نکل رہے ہیں مسجد سے، ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں. سامنے سے حجت الاسلام آ گئے، مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. محمود کیا ہے؟ کہ حضرت کچھ نہیں. کہہ رہے کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں. ہم ہوتے تو سینہ ٹھوک کے کہتے کہ تیرے باپ نے حق دیا تھا اس کو صاف کرا. کہ حضرت کچھ نہیں. پھر ڈانٹ کے پوچھا کہ بتاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو؟ کہ ابا حضور کا پیخانہ خطا ہو گیا تھا، اس کو صاف کیا ہے. ہاتھ اٹھا لیے. وہیں سامنے شاگرد ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہے اور اس کے سامنے استاذ نے ہاتھ اٹھا لیے. کیا مانگ دیا اللہ سے، کیا دلوا دیا اللہ سے، وہ شاگرد جانے اور استاد جانے. بہت خوش ہوئے. یہ کون تھے؟ دارالعلوم کے پہلے طالب علم محمود حسن دیوبندی، جو اب شیخ العربی والعجم کے نام سے جانے جاتے ہیں. 1995 میں حج کو گیا تھا. ایک ترکی نوجوان سے ان کی جماعت کے ساتھ ملاقات ہوئی حرم میں، مزاب رحمت کے سامنے بیٹھے ملاقات ہوئی. من اینا؟ میں نے کہا من الہند. میں نے پوچھا ومین اینا انتم؟ کہ من ترچی. ان سے کاف نہیں نکلتا، چا بولتے ہیں. من ترچی. ٹھیک.
اس سوال جواب کے بعد فوراً انہوں نے سوال کیا حل تعریف محمود حسن الدوبندی؟ میں نے کہا نعم ہوا شیخ الہند، جو متعارف نام تھا. میں نے جب وہ نام لیا ہوا شیخ الہند، کہا لا لا بل ہوا شیخ العربی والعجم. یہ ان کا مرتبہ گھٹا رہے ہیں آپ شیخ الہند کہہ گئے، وہ شیخ العربی والعجم ہے. اور بہت سارے فضائل اس نے شیخ کے بیان کیے. تو ہندوستان میں نہیں، ترکی میں، بلاد اسلامیہ میں سب جگہ ان کے نام کا ڈنکا بجا ہے. اور ایک اس کے بالمقابل مولانا، یہ مولانا کے مرید ہیں، مرید، اور ایک مولانا کے مراد ہیں، مولانا احمد حسن امروہوی. علماء بھی، ہمارے علاقے کے علماء بھی ان کا نام نہیں جانتے، لیکن مولانا کے مراد. مولانا امروہوی سے دیوبند پڑھنے کے لیے لے گئے، پتہ نہیں کون سی کتاب کی، میفزی تھی یا کیا تھی، یا ملا حسن یا اس کے آگے کی کوئی کتاب تھی فلسفے کی. عبارت پڑھی. پہلے اساتذہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو مکمل تیاری سے آئیں، ترجمے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے، بس کہ سب کچھ دیکھ کے آئیں. عبارت پڑھی اور حضرت نے تقریر فرمائی، اور قاسم یہ کہتا ہے، قاسم کی رائے یہ ہے. ایک دن، 2 دن، 3 دن، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کہ اور قاسم کی رائے یہ ہے، اس مسئلے میں قاسم یہ کہتا ہے. کتابیں بند کری تیسرے دن، اور بند کر کے جمع کر کے امروہے کو بھاگ گئے کہ بھئی کیوں جا رہے ہو. ساتھیوں نے پوچھا کہ ارے ملا حسن تو سمجھ میں آوے پہلے، قاسم کو تو جب سمجھیں گے. کتابی سمجھ میں نہیں آ رہی تو قاسم کو کیا سمجھیں ہم کہ قاسم یہ کہتا، یہ کہہ کر چلے گئے. حضرت حجت الاسلام ایسے استاد ہوتے تھے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے استاد کو. ایک طالب علم کے لیے حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امروہے کا سفر کیا، اور ان کو لے کر آئے واپس ساتھ میں، اور کہا کہ بیٹا چلو، کتاب بھی سمجھو گے اور قاسم کو بھی سمجھو گے، اب یہ ہمارا وعدہ ہے. کتاب بھی سمجھو گے، کتاب بھی سمجھائیں گے، تحت لفظ کتاب سمجھائیں گے، اور قاسم کو بھی سمجھائیں گے تمہیں، چلو. حضرت کی مراد اور کیا کیا، لیکن کوئی تعارف نہیں. ان کے شہر میں بھی عام لوگ ان کو نہیں جانتے. لیکن یہ حضرت، یہ طالب علم محمود حسن دیوبندی، اس کے نام کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہوا. کیوں؟ خدمت کی برکت سے. استادوں کی خدمت، اور جن چیزوں کی نسبت استاد سے قائم ہو جائے اس کی بھی خدمت چاہیے. وقت ختم ہو گیا، لیکن مفتی صاحب کی طرف سے اتنی بھی اجازت ہے کہ میری بشاشت ہے، میں اپنا آرام قربان کر رہا ہوں. تمہیں بھوک تو نہیں لگ رہی ہے؟ چلو یہیں چھوڑ دو اس کو، پھر دوسرے سفر کے لیے رہنے دو اگر مقدر ہوا. آگے انشاءاللہ اس کے بعد والا دوسرے سفر میں. اچھا یہ تو ہو گیا. اب استادوں کے بعد، استادوں کے بھی محسن اور ہمارے بھی محسن کون ہیں؟ منتظمین. کون؟ اور ملازمین بھی. آپ نے صبح ناشتہ کیا تھا؟ جلدی بتاؤ. آپ کھانا کھاؤ گے؟ انشاءاللہ شام کو بھی کھانا ملے گا؟ ٹھیک. اس میں صبح ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں، شام کے کھانے میں تمہیں کوئی مشقت کرنا پڑے گی؟ ہیں؟ گھر ہو، اگر گھر ہوتے ہو تم، اگر گھر ہوتے ہو تو گھر کیا ہوتا ہے؟ ہیں؟ چائے کون بنائے گی؟ امی. ناشتہ کون تیار کرائے گی؟ امی. اب عورتوں کی بیماری سن لو. گھر ہو موجود، کچن میں گئیں، وہ پانی رکھ دیا پکنے کے لیے. اب جب چینی ڈالنے کا ارادہ کیا تو چینی کے ڈبہ خالی. کیا نام ہے آپ کا؟ ریحان. ریحان بیٹا، ریحان بیٹا کے لیے 1 کلو چینی لیا. ابھی نہیں مل رہی چائے، ابھی تو چینی آ رہی ہے. 1 کلو چینی لا دی، چینی ڈال دی ماں نے. اب وہ چائے کی پتی کا ڈبہ اٹھایا تو اس میں بھی چائے نہیں. کہہ رہے ریحان بیٹے میں بھول گئی تھی، لے چائے اور لا، چائے کی پتی اور لا دیں. اب وہ چائے کی پتی کا پیکٹ لینا جا رہا. 2 چکر لگے، پاپے بالکل ہی یاد نہیں رہے. جب چائے تیار ہو گئی، پاپوں کا ڈبہ دیکھا تو پاپے ندارت کہ بیٹا ذرا پاپے اور لیا ہو 1 کلو. 3 چکر لگانے پڑے
دو چار پاپے کھانے کے لیے، ایک کپ چائے پینے کے لیے۔ یہاں کتنے چکر لگایا آپ نے جب چائے پی؟ تو کسی نے بھی کوئی چکر لگایا؟ اب کھانا کھاؤ گے کوئی چکر لگانا پڑے گا، دال لاؤ بیٹا، گوشت لاؤ، نمک ختم ہو گیا، نمک لاؤ، مرچیں ختم ہو گئی، مرچیں، کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو۔ شام کو کھانا سامنے آ جائے گا۔ اس لیے بے مشقت جو کھانا اللہ تعالیٰ نے کھلایا تھا اس کا نام من و سلوہ ہے۔ مدرسوں میں جو کھانا ہمیں مل رہا ہے وہ من و سلوہ ہے۔ محتمیم صاحب نے، ان ذمہ داروں نے، ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، ان ذمہ داروں نے تمہیں ہر قسم کی کھانے کے لیے محنت، دوڑ دھوپ، فکر سے اور سب چیزوں سے تمہیں بالکل مستغنی کر دیا۔ نہ تمہیں لکڑیوں کی فکر، نہ نمک کی فکر، نہ مرچ کی فکر، نہ دال کی فکر، نہ گوشت لانے کی فکر۔ دونوں وقت اللہ تبارک و تعالی شانو بغیر مشقت کے تمہیں کھانا کھلا رہا ہے۔ صبح کو بغیر تمہاری کسی مشقت و محنت کے تمہیں ناشتہ کرا رہا، تمہاری کسی کی محنت کو دخل نہیں۔ یہ کس کا احسان ہے تمہارے اوپر؟ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے درجے میں کس کا احسان ہے؟ حضرت محتمیم صاحب کا، ذمہ دار ہے مدرسہ کا۔ ہمارے اچھا اسی طریقے سے یہ ذمہ دار ہے مدرسہ، جیسے طلباء کے محسن ہیں، طلباء کو بالکل مستغنی بے نیاز کر دیا ہے، ایسے ہی اگر ہم غور کریں تو اساتذہ کے بھی محسن ہیں۔ روٹی کمانے کی، تلاش کرنے کی فکر سے مستغنی بے نیاز۔ مہینہ آیا، مہینہ ہوا نہیں بولا میں نے، ہاں، مہینے ہونے میں اور مہینہ آنے میں فرق ہے۔ اچھا، وہ تم نہیں جانتے، تم بچے ہو۔ جیسے ہی مہینہ گزرا، چلیے اور بدل دیں لفظ، جیسے ہی مہینہ گزرا، پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، ہر جگہ کا معمول الگ، 3-5 تاریخ تک لفافے میں رکھا یا یوں سادی سمپل تنخواہ ہاتھ میں دے دی۔ تمہارے بھی محسن، اور جو ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، جتنا عملہ بھی، چاہے تدریسی لین سے وہ خدمت انجام دے رہا ہے، ہم دوسرے اعتبار سے مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، منتظمین ان کے بھی محسن۔ لہذا جو عظمت، خدمت، محبت استادوں کی کرنی چاہیے، وہ ان لوگوں کی بھی آ رہا سمجھ میں۔ پیش رفتی جیسے استادوں کے ساتھ زیبا نہیں، منتظمین کے ساتھ بھی۔ زور سے بولنا جیسے استاذوں کے ساتھ زیبا نہیں، ایسی منتظمین کے ساتھ بھی۔ اور جیسے استاذوں کو نام لے کر پکارنا فلاں صاحب زیبا نہیں، ایسے ہی ماجد صاحب کہہ کے پکارنا بھی جائز نہیں۔ ارے یہ فیصلہ ماجد صاحب کا ہے، ناجائز۔ حضرت محتمیم صاحب کا فیصلہ ہے، حضرت مولانا عبد الماجد صاحب کا یہ فیصلہ ہے۔ آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ بھی ہمارے محسن ہیں، اور اگر ان کا احسان مانیں گے، قدردانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمتوں کی قدردانی کرو گے، شکر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نعمتیں اور زیادہ دے گا، اور اگر ناشکری کی تو اندیشہ ہے کہ نعمت چھن جائے، یہ کم سے کم نعمت چھن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان آداب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر سب سے پہلے نیت کی درستی کی، جی پڑھنے آئے ہو یا پڑھنے؟ بس وہ میں پوچھنے، وہ اس کو یاد دلا رہا ہوں۔ نمبر 2، سبق کی پابندی، شیطان دھوکہ دے گا۔ ہم جب بچے تھے تمہاری برابر تو یہ سنتے تھے کہ 1 دن کا سبق چھٹنے سے 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور سبق کون چھٹواتا ہے؟ شیطان۔ وہ 40 دن کی برکت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ سبق کی پابندی۔ تیسری بات کیا بتائی؟ سبق میں ترتیب کے ساتھ بغیر کسی انتشار کے بیٹھو، انتشار نہ، کتابیں رکھو اپنی حد میں، کتابوں سے کتابیں مت ٹکراؤ، کونی مت ٹکراؤ، لڑو مت، تم کونی بازی کے بعد تم کیا ہو گئے؟ لڑنے کے لیے اٹینشن،
جائیں گے چھٹی کے بعد گھنٹہ ختم کر کے تو لڑیں گے، یہ تیاری شیطان ذہن میں پکا رہا ہے۔ تم لڑنے کے لیے اٹینشن ہو، تمہارے اس اٹینشن ہونے نے ان منتظمین کو ٹینشن میں مبتلا کر دیا۔ مجرم تم ہو، آپس میں پیار و محبت سے رہو، لڑو جھگڑو مت۔ کتنی چیزیں ہو گئیں۔ اور اس کے بعد کیا بتا دیا؟ استاذوں کا ادب۔ استاذوں کے ادب میں استاد سے محبت، استاذ کی عظمت، استاذ کی خدمت۔ منتظمین کے ادب میں جو بھی محتمم صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقائے کار ہوں، ان کی عظمت، ان کی محبت، اگر وہ کوئی خدمت لینا چاہیں تو ان کی خدمت۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ آواز پس، پیش قدمی سے گریز، نام لے کے پکارنے سے گریز، یہ پورے سبق کا ماحصل ہے۔ اور خدمت سے عظمت ملتی ہے، نسبت ملتی ہے۔ استاذوں کی تعلق، جن لوگوں کا تعلق استاذوں سے، ان کی خدمت کرنے سے بھی عظمت ملتی ہے، نسبت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ دیکھو تمہاری باتیں کی، ہم بھی طالب علم ہیں، ہم تمہیں جانتے تھے، اس لیے سب باتیں تمہاری کی ہیں ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول کر لے، میرے لیے بھی مفید بنا دے اور آپ کے لیے بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اللہ یا رحمان یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے اس مجلس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تمام شرکائے مجلس کو قبول فرما۔ ہمارے ان طلباء کو اور محترم اساتذہ کرام اور ذمہ داران کو اور ہمیں یا اللہ سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں سب کو علم نافع عطا فرما، ہمیں سب کو علم نافع عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، سیئات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، ہماری سب کی نصرت فرما، شیطان کے مکر و فریب، اس کی عیاریوں و مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا کریم، شیطان کے مکر و فریب، اس کی عیاریوں و مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہمارے مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا کریم، اس مدرسے کی، مدرسہ امداد العلوم یوسفیہ کی یا اللہ حفاظت فرما، اس مدرسے کو ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو ترقیات عطا فرما، اس مدرسے کی تمام ضروریات کا تکفل فرما۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے ملت اسلامیہ کی مغفرت فرما، ملت اسلامیہ پر رحم فرما، ملت اسلامیہ کی نصرت اور حمایت فرما، ہمیں سب کو ایک اور نیک بنا۔ یا اللہ شقاق اور خلاف اور نفاق سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں سب کو علم نافع عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، سیئات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ یا کریم، اپنے فضل سے ہماری ان تمام دعاؤں کو بحق رسول اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت
تو سب کی چاہت ہے۔